بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شمیم ولایت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 24 پڑھیں گے۔ فصل پنجم آیہ تطہیر میں ولایت کی تجلی کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 368 تعصب کا غبار۔ اگر ہم پیغمبر گرامی قدر کی طرف سے انجام پانے والے اعمال پر توجہ کریں، مثلا جب مسجد میں نماز کے لیے جمع ہونے لگتے، آپ کا دروازہ حضرت فاطمۃ الزہرا پر کھڑے ہو کر آیہ تطہیر کی تلاوت فرمانا، پنجتن پاک کو اپنی مخصوص عبا یا چادر کے نیچے جمع کرنا، پھر ان کا تعارف اہل بیت کے عنوان سے کرانا، بظاہر یہ عمل تکرارن امرن انجام دیا گیا ہے، اور جس ظرافت سے یہ انجام دیا گیا، ابا کا کونا حضرت ام سلمہ کے ہاتھوں سے لے لینا، اور پھر میدان مباہلہ کے سنہری موقع پر جب دوست و دشمن سب کی نگاہیں حیرت سے کھلی رہ گئیں، یہ تمام امور بتلاتے ہیں آپ نے اہل بیت کے تعارف اور آیہ تطہیر کے مخاطبین کی تحقیق و تشخیص کے لیے تمام نفسیاتی عوامل اور تمام تبلیغاتی امواج پر اعتماد کیا ہے، اور پھر جتنے بھی اعمال انجام دیے گئے سب کے سب نتیجہ خیز واقع ہوئے ہیں۔ اتنی کثیر تعداد میں نقل ہونے والے واقعات کم ہیں۔ اگر حب و بغض اور تعصب کی گرد نگاہوں پر نہ چھا جاتی، جو سورج کی واضح ترین حیثیت کو بھی وہم و گمان کے حجابات میں پنہا کر دیتی ہے، اور وہ بیچارہ ناحق مخفی ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین کی نگاہوں پر بغض و تعصب کے پردے پڑ گئے ہیں، جس کے سبب وہ ان قرائن و شواہد اور پیغمبر اکرم کے اقوال و افعال کو نہ دیکھ پائے، صرف اہل البیت کے لغوی معنی سے استدلال کرنے لگے کہ اس سے مراد پیغمبر گرامی قدر کی ازواج بھی ہیں، مثلا جناب اکرمہ سے منقول ہے۔ اس آیت سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد پیغمبر اکرم کی ازواج ہے۔ ابھی سعود اپنی تفسیر میں لکھتا ہے، یہ آیت دلالت کر رہی کہ نبی اکرم کی ازواج بھی اہل البیت میں شامل ہیں، اور اگر کوئی روایت دلالت کرے کہ اہل البیت کے عنوان سے آپ کی ازواج خارج ہے، تو وہ روایت قابل تمسک اور اسناد نہیں ہے، وہ غفلت سے کام لے رہے ہیں۔ ہم بھی تو قبول کرتے ہیں کہ اہل البیت کی اصطلاح بیوی کو بھی شامل ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں بھی بالکل ویسے ہی استعمال ہوا ہے جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں گزرا ہے۔ ہم یہاں اتنا عرض کریں گے کہ اس آیے میں چند خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ہر کسی کو شامل نہیں ہیں، جو صرف چند محدود افراد کو شامل ہیں۔ شاید وہی لغوی معنی جس سے اشتباہ کا ڈر تھا کہ پیغمبر اکرم نے اپنے افعال و اقوال سے اتنی تاکید فرمائی ہے، جن کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں، یہ آیت کے دائرۂ شمول کو مشخص کرتی ہے۔ مگر سب سے زیادہ تعجب ابو حیان اندلیسی پر ہوتا ہے۔ یہ تحریر کرتے ہیں چونکہ لفظ اہل البیت آپ کی ازواج اور ان کے والدین کو بھی شامل ہے، اس لیے یہاں انکم اور یطہرکم کی تعبیر سے استفادہ کیا گیا۔ اس تفسیر کی روشنی میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابو سفیان جو پہلے اسلام کا دشمن تھا، فتح مکہ کے بعد فتح مکہ تک کافر رہا، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گیا۔ جب جزیرۃ العرب میں کفر کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہ ملی تو کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی تو پھر اہل البیت کا جز شمار کیا جائے گا۔ رجس و پلیدی کو اس سے دور سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ بھی تو حضرت ام حبیبہ کا والد اور پیغمبر اکرم کا سسر تھا۔ ضمناً اعتراف سید علی اور سیوطی اور شیعہ و سنی حضرات نے نقل کیا ہے، جب سورہ برات کی پہلی 10 آیات نازل ہو چکی تو پیغمبر اکرم نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی کہ جا کر موسم حج میں خانہ کعبہ میں ان کی تلاوت کریں۔ جب حضرت ابو بکر روانہ ہوئے، پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو طلب فرمایا اور انہیں مامور کیا کہ وہ حضرت ابو بکر سے آیات لے جا کر اہل مکہ کے سامنے ان کی تلاوت کریں۔ امیر المومنین نے ایسے ہی کیا۔ حضرت ابو بکر اس کام سے ناراض ہوئے اور بارگاہ رسالت میں پلٹ آئے اور عرض کیا، کیا میرے بارے میں بھی آیت نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہنے لگے،
یہ آیات میں یا مجھ جیسا ہی کوئی فرد ابلاغ کرے۔ بعض تعبیرات اس کی اس طرح ہیں، قبل اس کے کہ حضرت ابو بکر صدیق روانہ ہوتے بارگاہ رسالت میں انہیں طلب کیا گیا اور آیات واپس لیتے ہوئے ارشاد ہوا کہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ کوئی میرے اہل میں سے جائے اور انہیں اہل مکہ کے سامنے پہنچائے۔ اب اگر حضرت ابو بکر بی بی عائشہ کے والد گرامی ہونے کے ناطے اہل البیت میں شمار ہونے لگے ہیں، تو رسالت مآب نے ان کے اور حضرت علی کے درمیان فرق کیوں رکھا اور انہیں واپس کیوں بلایا؟ آیات برات کی تلاوت کی ذمہ داری حضرت علی علیہ السلام کے ذمہ کیوں لگائی؟ یہ کہنا کہ ارشاد پیغمبر کے بعد حضرت ابو بکر نے کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا، حالانکہ وہ پہلے ناراض تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل البیت میں شمار نہیں کرتے تھے۔ خلاصہ اور جمع بندی، اب تک جتنی بحث گزری ہے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، لفظ اہل البیت لغت کے اعتبار سے اور قرآن کریم میں استعمال کے لحاظ سے بھی استعمال ہوتا ہے ان تمام کے لیے جن کا تعلق اور رابطہ صاحب بیت گھر سے ہوتا ہے۔ عرف کے لحاظ سے وہ اس گھر کے اہل خانہ شمار ہوتے ہیں۔ اس کا اطلاق انسان کی بیوی پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم کی بیوی پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ نمبر دو، اگر ہم تمام داخلی اور خارجی قرائن پر توجہ کریں تو لفظ اہل البیت جو اس آیہ میں استعمال ہوا ہے اس کے خاص مصادق مراد ہیں، یہاں لغوی معنی مراد نہیں ہے۔ مرحوم استاد علامہ طباطبائی اس آیے کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم کے عرف میں اہل البیت خاص نام ہے۔ خمسہ طیبہ پنجتن پاک کا اطلاق ان کے علاوہ دوسروں پر نہیں ہوتا، بے شک وہ آن حضرت کے جتنے بھی قریب اور خاص افرادی کیوں نہ ہوں، اور عرف کے لحاظ سے اہل البیت کا صحیح اطلاق صرف انہی ہستیوں پر صحیح ہے جو گزرا ہے سے روشن ہو جاتا ہے۔ آپ کی مراد عرف قرآن سے مراد اس لفظ کو آیے تطہیر میں استعمال کرنا ہے۔ نمبر تین، وہ افراد اہل البیت کا جز شمار ہوں گے کہ جو پیغمبر اکرم کے ساتھ روحانی سنخیت رکھتے ہوں گے۔ نمبر چار، پیغمبر اکرم وحی الہی کے رسمی مفسر اور مبین ہیں جنہوں نے مختلف حالات اور صورتوں میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعارف آیہ تطہیر کے مصادق کے عنوان سے کرایا ہے۔ آپ کا عمل ہمیں بتلاتا ہے کہ ان ہستیوں میں وہ روحانی سنخیت موجود تھی۔ نمبر پانچ، ایسے شواہد موجود ہیں جو اس سنخیت کی تائید کرتے ہیں۔ الف، آیہ مباہلہ کی بنیاد پر حضرت علی علیہ السلام رسالت مآب کی جان ہے، مجبوراً یہ اعزاز اسے ہی نصیب ہوگا جو آپ سے روحانی سنخیت رکھتا ہوگا۔ مزید برآں کہ حضرت علی ہمیشہ اور ہر مقام پر آپ کے ہمراہ ہوتے تھے، حتیٰ کہ غار حرا میں بھی غار حرا وہ خلوت گاہ ہے جو آپ کی مخصوص عبادت گاہ تھی۔ یہی حکایت کی گئی ہے بے حضرت فاطمہ زہرا کا کفو حضرت علی ہے جو آپ کی جان تھے۔ اس روایت میں کفو ہونا مطلقاً آیا جو تمام شیون علمی ہو، معنوی ہو یا روحانی ہو کو ہے، صرف امامت کے مختصات اس سے خارج ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا خطبہ فضق یا حضرت علی کے خطبہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے سے مقایسہ کیا جائے تو اس سے آپ کا علمی کفو ہونا سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم کفو ہونا تذکرہ کرتا ہے کہ جس طرح حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سخت تھے، اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا بھی روحانی اعتبار سے ہم سخت تھیں۔ جی، امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سید الشہداء عدلہ نقلی و عقلی کی بنیاد پر مشترکات امامت میں امیر المومنین کی مثل ہیں، اس لحاظ سے آپ سے کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ عالم آل محمد حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے مرو کی جامع میں ارشاد فرمایا، امامت انبیاء کی منزلت، وارث اوصیاء، خلافت الہی، جانشینی رسول، جائے گاہ امیر المومنین ہے۔ اس لحاظ سے امام ایک دور میں ایک ہوتا ہے، اس عالم میں کوئی اس کا ہم افق نہیں ہو سکتا، کوئی عالم اس کا عدل و بدیل نہیں بن سکتا، اس کا جانشین اور اس کی مثل و نظیر نہیں ہو سکتا۔ دوسرا شاہد حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، میں
دن میں ایک مرتبہ اور ہر رات ایک مرتبہ حضرت پیغمبر اکرم میں شرف یاب ہوتا، اور کبھی وہ بھی میرے یہاں تشریف لاتے۔ جب میں خود حاضر ہوتا وہ اپنی ازواج کو کمرے سے باہر نکال دیتے، حتیٰ کہ ہم دونوں تنہا بچ جاتے، اور جب میرے یہاں تشریف فرما ہوتے تو حضرت فاطمہ اور میرے بچوں کو باہر نہ بھیجتے۔ میں جب آپ سے استفسار کیا کرتا تو مجھے جواب دیتے، اور جب میرے سوالات ختم ہو جاتے تو پھر آپ شروع کر دیتے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ جب ہمارے یہاں تشریف فرما ہوتے تو حضرت فاطمہ الزہرا اور بچوں کو باہر نہیں بھیجتے، یہ چیز آپ کے اور حضرت علی کے خاندان کے مابین موجود روحانی سنخیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس ترتیب سے سرداران جنت سبطین نبی دونوں شہزادوں اور آپ کے درمیان موجود سنخیت کو بھی بیان کرتی ہے۔ قابل توجہ نقطہ ہم نے جو حسنین شریفین کے بارے میں ثابت کیا ہے وہ سب کچھ بقیہ ائمہ تھار کے لیے بھی ثابت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف فرماتے اور آپ پر آیت تطہیر نازل ہو چکی تھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اے علی یہ آیت کریمہ تمہارے میرے نواسوں اور بقیہ ائمہ کے متعلق ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بعد کتنے امام ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اے علی پہلے تم ہو، پھر تیرے فرزند حسن و حسین، اس کے بعد حسین کے فرزند علی، تمام ائمہ کے اسماء گرامی عرش پر تحریر ہے۔ میں نے عرض کیا اے پروردگار یہ کون افراد ہیں؟ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ امام ہیں جو تیرے بعد ہوں گے، وہ سب کے سب معصوم اور مطہر ہوں گے، ان کا دشمن ملعون ہوگا۔ سوم اشتباہات جیسا کہ گزرا کہ یہ آیت اپنے مخاطبین اہل البیت کی عصمت پر دلالت کرتی ہے، مگر اس کے باوجود اہل سنت کے بعد مفسرین نے اس سلسلے میں اپنے خدشات ظاہر کیے ہیں۔ محمد جمال الدین قاسمی نے تفسیر محاسن التاویل میں جو اشکالات پیش کیے ہیں ان میں سے عمدہ ترین درج ذیل ہیں۔ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی عصمت پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ یہاں ارادہ خدا کے بارے میں صرف خبر دی جا رہی ہے کہ خدا اہل بیت کی تطہیر کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن دلیل نہیں ہے کہ کیا یہ ارادہ الہی حتماً وقوع پذیر بھی ہوا ہے یا نہیں، جبکہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں خدا کے ارادوں کی خبر دی گئی ہے، در حالانکہ وہ واقعات نہیں ہوئے ہیں۔ جواب اگرچہ ان کی نظر خدا کے ارادے کی دو قسموں تشریعی و تکوینی پر تھی، مگر انہوں نے دونوں کو مخلوط کر دیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں خدا کا ارادہ تکوینی مراد ہے کہ جس کی مخالفت ناممکن ہوئی ہے۔ جن آیات کی طرف موصوف نے اشارہ کیا ان کی مخالفت ہوئی ہے وہ ارادہ تشریعی پروردگار ہے۔ دوم جب آپ ان کو چادر کے نیچے جمع کر چکے تو یہ دعا اللہم ہولائے اہل البیت فاذہب عنہم رجس دلالت کرتی کہ یہ معصوم نہیں تھے، چونکہ اس طرح کی دعا معصوم کے لیے تحصیل حاصل اور ایک لغو کام ہوگا۔ جواب اس اعتراض کا نقضی جواب تو یہ ہے جیسا کہ آپ کا خیال ہے ویسے ہی ہو، تو پھر اہدنا الصراط المستقیم کو پیغمبر گرامی قدر نماز اور نماز کے علاوہ یہ جملے دہراتے رہے اور ہدایت الہی طلب کرتے رہیں، پھر اس کا کیا معنی مراد لیے گئے؟ تو کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یافتہ نہیں تھے جو یہ دعا مانگ رہے تھے؟ جواب دوم یہ اس اشکال کا حلی جواب ہے۔ ہدایت اصحاب رزق، تطہیر، غفران وغیرہ کے مراتب اور درجہ بندیاں ہیں۔ اس کی ابتدا درجہ صفر سے ہوتی ہے اور انتہا تک جاتی ہے۔ اگر اس کے ابتدائی مراحل عصمت سے سازگار بھی ہوں مگر اس کے مراتب عالیہ تو عصمت سے سازگار ہیں، جیسا کہ ان کے مقابل میں کفر، شرک، حسد و انکار، طغیان، معصیت وغیرہ کے بھی مراتب ہیں۔ اس لحاظ سے پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین علیہم السلام ہدایت یافتہ ہونے کے باوجود ہدایت کے مراتب عالیہ کے خواستگار ہیں، وہ ہمیشہ مرتبہ عالی کے طلبگار رہے ہیں۔ باقی امور یعنی تطہیر، اصحاب رزق وغیرہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ مزید یہ کہ اس قسم کی دعاؤں میں صراط مستقیم پر جاری رہنے، اصحاب رزق کی دائمی توفیق، ابدی تطہیر وغیرہ کو طلب کیا جاتا ہے۔
توجہ کہ پیغمبر گرامی قدر کی دعا خدا کے ارادے کی تکوینی ہونے پر شاہد ہے، چونکہ نمبر ایک بعض روایات کا ظہور اس میں ہے کہ آیت کا یہ حصہ پیغمبر کی دعا کے بعد نازل ہوا ہے۔ نمبر دو، پیغمبر گرامی مستجاب الدعا تھے، ورنہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا، آیت نمبر 186، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 186، جو مجھے دعا میں پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، بے معنی ہو کر رہ جائیں گی، کیونکہ اگر خداوند متعال کا یہ وعدہ آپ کے متعلق تحقق پیدا نہ کرے تو پھر کسی اور کے بارے میں اصلاً تحقیق پیدا کرے گا بھی نہیں، اور پھر کسی اور کے بارے میں اصلاً تحقیق پیدا کرے گا بھی نہیں۔ نمبر تین، مذکورہ آیہ کریمہ میں ارادہ الہی کی تشریح ہونے سے مراد یہ ہے، اے میرے حبیب، میں تیری دعا جو تیرے اہل البیت کے متعلق تھی کو برہان پیش کرنے اور زمین و آسمان کے ملکوت پر مبنی قرار دے کر مستجابات نہیں کیا ہے، اور اپنے برہان کو ان کے سامنے پیش نہیں کیا ہے۔ یہ بھی دوسرے افراد کی طرح ارادہ تشریح کے سامنے اصحاب رزق اور تطہیر پر معمور ہیں، جبکہ حضرت کے متعلق کسی نے بھی یہ ادا نہیں فرمایا ہے۔ نمبر چار، اگر پنجتن پاک کی ذوات مقدسہ میں آیت تطہیر کا مصداق منحصر نہ ہو تو پھر یہ آیت دوسرے حضرات کو بھی شامل ہو جائے گی، ان کے بارے میں حضرت کے دعائیہ کلمات ان کے لیے فخر و مباحات کا سبب بن جائے گی، در حالانکہ ایسی توفیق حضرت ام سلمہ جیسی ہستی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ سوم آیہ مبارکہ تطہیر آپ کی ازواج امیر المومنین سید النساء فاطمۃ الزہرا، امام حسن اور امام حسین کو شامل ہے، مگر چونکہ حضرت فاطمۃ الزہرا ان کے ہمسر اور دونوں بیٹے اخص ہیں، آپ کی ازواج کی نسبت تبھی تو یہ دعا صرف پنجتن پاک کے متعلق فرمائی ہے، اپنی ازواج کے متعلق نہیں فرمائی۔ الفاظ دیگر آیت صرف پنجتن پاک سے مخصوص نہیں ہے بلکہ آپ کی ازواج کو بھی شامل ہے، پس آپ کی دعا ان کی عصمت پر دلالت نہیں کر رہی، چنانچہ خود آیہ کریمہ بھی عصمت پر دلالت نہیں کر رہی ہے، چونکہ آج تک کسی نے بھی آپ کی ازواج کی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ جواب، جبکہ پہلے گزرا ہے کہ آپ کی ازواج آیہ تطہیر میں ہرگز داخل نہیں ہیں، چونکہ اس احتمال کی موجودگی میں آیہ کا صحیح معنی ہرگز بیان نہیں ہو سکے گا۔ اس لحاظ سے آپ کی دلیل بن رہی ہے کہ یہ آیہ کریمہ صرف پنجتن پاک کے ساتھ مربوط ہے، یہ صرف ان کے لیے اخص ہونے پر دلیل نہیں ہے۔ چہارم، یہ آیہ کریمہ خطا سے محفوظ ہونے عصمت پر دلالت نہیں کر رہی ہے، چونکہ خداوند کریم نے آپ کی ازواج مطہرات کو خطا سے محفوظ رہنے پر معمور نہیں فرمایا ہے، بلکہ ان کی خطاؤں کو دوسروں کی خطاؤں کی مانند شمار فرمایا ہے۔ ساتھ یہ بھی پیغمبر گرامی کی دعا کی طرف اشارہ کی جانب اشارہ کیا ہے کہ آپ نے خدا سے درخواست کی ہے کہ انہیں خطاؤں سے دور پاک کیا جائے۔ جواب، اولاً لفظ رزق کا اطلاق ہر قسم کی ناپسندیدہ اور نوع کی پلیدگی پر ہوتا ہے، مزید برآں اس پر الف لام جنس کا داخل ہے، یہ استغراق کا جو ہر قسم کی پلیدگی اور ہر طرح کی ناپسندیدہ چیز کو شامل ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے بعض مفسرین نے خطا کو رزق کے مصادق میں سے ایک مصداق کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ دوسری طرف سے اس میں شک نہیں کہ خطا بھی ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک ہے۔ جب آیہ کریمہ کہتے کہ جنس پلیدی الرزق اہل البیت سے اٹھا لی گئی ہے، تباً اشتباہ و خطا بھی تو ان سے اٹھا لیا جانا چاہیے۔ ثانیاً، ضروری نہیں کہ عصمت کی تمام شاخیں اور فروعات صرف اسی آیت سے سمجھی جائیں، یعنی اگر ہم قبول کر لیں کہ یہ آیت گناہوں سے معصوم ہونے پر دلالت کرتی ہے تو پھر بھی عین ممکن ہے خطا سے محفوظ رہنے پر کوئی دوسری دلیل دلالت کر رہی ہو۔ ثالثاً، اس آیت کا ازواج نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے تاکہ ان کی خطاؤں سے محفوظ رہنے والے مدعی پر دلیل بن سکے۔ رابعاً، پیغمبر گرامی قدر کی دعائیں جو خطاؤں کے درگزر ہونے کے متعلق ہیں وہ انہی دعاؤں کی مانند ہیں جو گناہوں سے استغفار کے متعلق ہیں، جو جواب ہم نے ان کا دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ بغیر شک کے معصوم ہیں، وہی جواب ہم اشتباہ و خطا کے متعلق جوابات میں بھی کہیں گے۔ خامساً، اہل سنت کہتے کہ معصوم صرف انبیاء ہوتے ہیں، اور اہل تشیع
اہل تشیع قائل ہیں کہ انبیاء و ائمہ معصومین علیہ السلام بھی معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ نہیں۔ پس دونوں فریق قائل ہیں کہ پیغمبر کی ازواج وغیرہ معصوم نہیں ہیں، جب دوسری طرف آپ نے اپنے علاوہ 4 ہستیوں کو اپنی ابا کے نیچے جمع فرمایا، ان کے حق میں دعا فرمائی۔ ان میں حضرت فاطمہ الزہرا بھی شامل ہیں جو امام نہیں، اور فریقین شیعہ و سنی دونوں نے ان کی عصمت کا ادعا نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی دعا ان 4 افراد کے متعلق تھی، وہ ان کی عصمت کے بارے میں نہیں تھی۔ جواب: کوئی شیعہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ عصمت مخصوص ہے صرف انبیاء و ائمہ کے ساتھ، جبکہ شیعہ علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا معصومہ ہیں۔ کسی نے بھی اس بدیہی امر کا انکار نہیں کیا۔ اہل تشیع کے ہاں 14 معصوم اور 12 امام والی تعبیر مشہور اور معروف اور رائج ہے، بلکہ شیعہ حضرات تو اس عقیدے کے بھی قائل ہے کہ ممکن ہے معصوم ان 14 ہستیوں کے علاوہ بھی ہوں، جیسے حضرت زینب کبریٰ، حضرت ابو الفضل العباس، حضرت علی اکبر وغیرہ، مگر چونکہ ان کی عصمت پر دلیل نہیں ہے، جیسا کہ ان کے معصوم نہ ہونے پر دلیل نہیں ہے، جبکہ پیغمبر اکرم حضرت فاطمہ الزہرا اور 12 اماموں کی عصمت پر دلیل موجود ہے۔ یہ ہستیاں ہر قسم کی خطاؤں اور گناہوں سے معصوم و محفوظ ہیں، جیسا کہ انبیاء و ما سبق کی عصمت پر دلیل موجود ہے۔ اہل سنت میں بھی چند افراد فخر الدین رازی جیسے موجود ہیں جنہوں نے تقریباً تمام مسائل میں مبدا سے معاد تک صرف مناقشہ کیا ہے، تبھی تو جناب رازی کو ام المشرقین کا لقب دیا گیا، مگر انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کی عصمت پر کوئی مناقشہ نہیں کیا، اور نہ ہی آج تک کسی نے اس سلسلے میں ان سے کوئی چیز نقل کی ہے۔ یہاں سے معلوم پڑتا ہے کہ مفسر موصوف نہ صرف شیعہ عقائد سے لابلد معلوم ہوتے ہیں، بلکہ علماء و اہل سنت کے عقائد و نظریات بھی ان کی سمجھ سے دور نظر آتے ہیں۔ ششم اختتام پر لکھتے ہیں کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ آیت تطہیر عصمت پر دلالت کرتی ہو تو پھر یہ ایک اضافی امر پر دلالت کرے گی، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عصمت امامت کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ جواب: حق یہ ہے کہ تمام اختلافات و تنازعات کی بازگشت اس مسئلے کی جانب ہے، چونکہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ امام خلیفہ رسول خدا کو بلند مقام پر فائز ہوتا دیکھے، تبھی تو وہ امامت و خلافت کے مرتبے کو نیچے لے آئے ہیں، ورنہ اپنے مقام پر ایک علیحدہ بحث کو عنوان بنا کر ثابت کیا گیا ہے کہ امامت کی اساسی ترین شرائط میں عصمت سر فہرست ہے، جیسے کہ نبی کے لیے عصمت شرط قرار دی گئی ہے، اسی طرح نبی کے جانشین امام و خلیفہ کے لیے بھی عصمت شرط قرار دی گئی ہے، چونکہ اس کا کام اور مرتبہ بالکل وہی ہے۔ مثال کے طور پر رجوع کیجئے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 372 اور 373 امام رضا کی روایت جامع موروء میں منقول ہے۔ ہفتم جناب آلوسی نے تشبث کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام کے بعض کلمات جو نہج البلاغہ میں موجود ہے سے ایک کوشش کی کہ حضرت امیر المومنین کی عصمت پر اشکال وارد کر سکے، اور پھر بالقبی دوسرے افراد جو قصہ کے نیچے موجود ہیں کی عصمت پر اشکال وارد کر سکے۔ یہ اشکالات قدیم و کھنا ہیں، ان کے متعدد بار جوابات دیے گئے ہیں، مگر آج بھی ہمارے چند روشن فکر حضرات ان کا فارسی ترجمہ کر کے نئی آب و تاب کے ساتھ، نئے نام کے ساتھ اندیشہ ہے نو کے عنوان سے معاشرے میں پھیلا رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا، اس کے اشتباہ کا منشا بھی یہی محذوف ہے، اب معلوم نہیں کہ اس نے جس ماخذ سے نقل کیا اس میں فی نفسی کے الفاظ موجود ہیں یا نہیں۔ مجھ سے حق بات کہیے اور مجھے عادلانہ مشورہ دینے میں کوئی مذائقہ نہ سمجھنا، چونکہ اگر میں خود ہوں اور رہوں تو خطا سے محفوظ نہیں ہوں اور اپنے امور میں اشتباہات سے نجات نہیں پا سکتا ہوں، ماں سوائے اس کے کہ خداوند میرا مجھ سے زیادہ مالک اور مجھ سے زیادہ مہربان ہے اور مجھ سے زیادہ اختیار رکھنے والا ہے۔ اس امر میں خطا سے امنیت اور معصومیت میں میری کفایت و کفالت فرمائے۔ اگر پہلے اور بعد میں والے جملے پر تھوڑی سی دقت کی جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ جناب آلوسی نے خود نہج البلاغہ میں یہ خطبے نہیں دیکھے ہیں یا پھر ان میں غور و فکر نہیں کی ہے۔ اس کے کلام سے
یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے نہج البلاغہ سے نقل کیے ہیں۔ جواب: امیر المومنین علیہ السلام نے جب رعایا اور والی کے حقوق شمار فرمائے، اپنے ایک صحابی کی طویل ثنا و تمجید بیان فرمائی۔ اس صحابی کے جواب میں یہ جملے ارشاد فرماتے ہوئے ان الفاظ پر پہنچے: شارح معزولی جناب ابن ابی الحدید نے اس مقام پر چند مطالب ذکر فرمائے۔ نمبر 1، اس کلام کا ظہور عدم عصمت پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 2، شاید حضرت نے یہ جملے انکساری کے سبب ارشاد فرمائے ہیں، چنانچہ جیسے کہ رسول اکرم نے بھی فرمایا: میں بھی جب تک خداوند کریم دست رحمت نہیں رکھیں گے نجات نہیں پا سکوں گا۔ یہ جملہ اور امیر المومنین کا جملہ دونوں مترادف ہے۔ نمبر 3، اس کلام کے دنبال میں فرماتے ہیں: اور ہمیں خارج کیا جس میں ہم پڑے ہوئے تھے، اس کی طرف جس میں ہماری صلاح تھی، ضلالت کو ہدایت میں تبدیل اور ہمیں اندھے پن کے بعد بصیرت عطا کی۔ یا امیر المومنین اپنی ذات کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں، چونکہ آپ کی ذات اقدس کا کبھی بھی کفر سے سابقہ نہیں پڑا کہ کہیں جس میں سابقہ نہیں پڑا کہ کہیں میں جس میں میں ہوں اس سے مجھے نکال اور صلاح میں داخل کر دے، ہماری گمراہی کو ہدایت میں تبدیل فرما دے، اندھے پن کے بعد ہماری بینائی کا نور عطا فرما۔ ان الفاظ کے ذریعے آپ نے اپنی قوم کو خطاب فرمایا ہے۔ انداز تکلم سے لگتا ہے جیسے خود کلامی کا سا انداز ہو، در حقیقت آپ نے ایک ظریف اجتماعی اور معاشرتی نقطے کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے۔ پیغمبر اکرم مامور تھے کہ کفار کو ارشاد فرمائے کہ تم اور ہم میں سے ایک ضلالت اور دوسرا ہدایت کی سبیل پر ہے، حالانکہ بغیر تردد و شک کے ہدایت کے راستے پر گامزن تھے۔ اس قسم کے کلمات متکلم کے کمال ادب اور خضوع و خشوع کی معراج سمجھے جاتے ہیں، گویا مخاطب کے نزدیک وہ احترام کے لائق ہیں۔ پھر آپ کے بیانات کی توجیہ کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ اگر الطاف الہی نہ ہو تو پیغمبر بھی مابعوث نہ ہوتے اور ہم سب بت پرستی کے مذہب پر کاربند رہتے، جیسا کہ خداوند کریم نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 7۔ اس آیت کریمہ میں ضلالت سے مراد بالقوہ ضلالت ہے، نہ کہ بالفصل ضلالت، بالفعل ضلالت۔ با الفاظ دیگر خداوند کریم کا مقصود یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ آپ ضلالت و گمراہی یا کفر کی حالت میں تھے اور پھر آپ کو ہدایت کر دی گئی، بلکہ یہاں مراد یہ ہے اگر خدا کی ہدایت اور استفائی نہ ہوتی تو پھر آپ بھی دوسرے افراد کی مانند ہوتے اور گمراہی و ضلالت میں گرفتار پڑے ہوتے۔ جناب شارح معتزلی کی کلام کا معید فی نفسی کی قید ہے جو آپ کے کلام میں موجود ہے مگر آلوسی صاحب کی کلام میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے اس قید کے ذریعے اپنے آپ سے استقلال کو سلب فرمایا کہ اگر ضیافت و ہدایت الہی نہ ہوتی میں بھی تمہاری طرح کا ایک نارمل انسان ہوتا، جب عام انسانوں کی مثال ہوتا تو دوسرے انسانوں کی طرح خطرے کا شکار بھی ہوتا۔ بالفاظ دیگر حضرت علی علیہ السلام نے فی نفسی کی قید کے ذریعے اپنے شخصی پہلو اور ملکی بت کی طرف اور ملکوتی بت کی جانب اشارہ فرمایا۔ اس قید کے ذریعے اپنی ذات سے استقلال کی نفی فرمائی ہے اور اس قید کے ذریعے اپنے پررب کے درمیان موجود رابطے کا اثبات فرمایا ہے، جیسا کہ آیت شریفہ سورہ کہف آیت نمبر 110: اے میرے حبیب کہہ دو میں تمہاری مثل بشر ہوں کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہی دو جملہ پیغمبر اکرم کی ذات گرامی کے لیے بھی ثابت کیے جا رہے ہیں۔ جو شیعہ آگاہ اور باخبر ہیں وہ حضرت علی اور باقی ائمہ اطہار علیہ السلام، حضرت فاطمۃ الزہرا اور تمام انبیاء علیہ السلام حتیٰ کہ رسول اکرم کی ذات گرامی کے لیے عصمت کا دعوے دار ہیں، البتہ اسی معنوی اور روحانی ارتباط کے ذریعے، نہ کہ علیحدہ سے ایک مستقل اور شخصی طور پر۔ ہشتم ایک دوسرا جملہ جس کی جانب محترم آلوسی صاحب نے اشارہ کیا وہ ہے: اے میرے پروردگار مجھے بخش دے میری اس گفتار کے سبب جس کے ذریعے میں تیرے قرب کا خواہاں ہوں جبکہ میرا دل تو مخالف سمت پر گامزن ہے۔ آلوسی نے روح المعانی میں اس جملے کو صحیح طرح سے نقل نہیں کیا ہے اور مزید برآں کہ اس سے پہلے اور بعد والے جملے جو بظاہر اس کے مدعی پر دلالت کر رہے تھے کی طرف بھی اشارہ نہیں کیا ہے۔ یہ چیز بتلاتی ہے
کہ آلوسی نے یہ جملے نقل کرتے وقت نہج البلاغہ کی طرف بالکل رجوع نہیں کیا۔ واضح سی بات ہے کہ تحقیق کے لیے سب سے بڑی آفت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوران تحقیق اصلی منابع کی طرف رجوع نہ کرنا ہے۔ البتہ اس قسم کے جملے آپ کی دعاؤں میں بکثرت موجود ہیں، جس کے چند نمونے نہج البلاغہ میں اس سے قبل اور بعد والے میں موجود ہیں، اور اس کے کئی نمونے آپ سے منقول دعائے ملکوتی کمیل میں بھی موجود ہیں۔ جناب آلوسی یہ جملہ نقل کرنے کے بعد رقم تراز ہے کہ بعید ہے کہ اگر کوئی کہے کہ حضرت علی کا یہاں قصد رسول پاک کی طرح ایسی دعاؤں میں دوسروں کو تعلیم دینا اور انہیں یاد دلانا ہے۔ جواب: اولاً ہمارا عقیدہ ہے کہ آیہ مبارکہ دلالت کر رہی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جان رسول اللہ تھے، بنابراین نبی رحمت کی جملہ خصوصیات آپ کی ذات میں موجود تھی، ماں سوائے ان چند چیزوں کے جو رسالت اور پیغمبری کے مختصات میں شمار کی جاتی ہیں۔ اس ترتیب سے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نبی پاک کی مثل عصمت مطلقہ رکھتے ہیں، لہٰذا یہ جملہ کہتے ہوئے کوئی معنی یا رکاوٹ نہیں کہ آپ کا مقصد دوسروں کو تعلیم دینا تھا۔ اگر ہم ان دو عظیم ہستیوں کی عصمت مطلقہ کے قائل نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر رسول اکرم کے بارے میں توجیہ کرنے کا کوئی معنی نہیں کہ ہم کہیں کہ آپ کا مقصد دوسروں کو تعلیم دینا تھا، کیونکہ اس قسم کی توجیہ تب درست ہوگی جب یہ احتمال دیا جائے کہ ان دو بزرگواروں سے گناہ کر سرزد ہونا محال ہے۔ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کس دلیل سے کہا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا مقصد دوسروں کو تعلیم دینا ہو یا بعید ہے۔ ثانیاً اگر کوئی معتبر دلیل عقلی اس مسئلے پر قائم کر لی جائے تو پھر بھی دلیل نقلی اس کی مخالفت پر موجود ہے، مجبور ہیں دلیل نقلی کی توجیہ کرنا پڑے گی۔ ائمہ اطہار اور انبیاء کی عصمت ان مباحث میں سے کہ معتبر دلیل عقلی جس پر دلالت کر رہی ہے، لہٰذا ہمیں ایسی دعاؤں اور ادلہ نقلیہ کی خاطر خواہ توجیہ کرنا پڑے گی۔